بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، اللہ نے جس دن سے اس دنیا کو بسایا اور انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دن سے انہیں ایک ٹارگٹ دیا گیا، ایک ٹاسک دیا گیا، اور وہ ٹاسک تھا تسخیر کائنات کا۔ یعنی کہ آپ تسخیر کائنات کے عمل کو اگر دیکھیے تو آپ خلاؤں میں بھی جائیے، آپ زمین کی تہوں میں جائیے، آپ سمندر کی اندر گہرائیوں میں جائیے، آپ انسانی جسم کے اندر ٹٹولیے اور اس اللہ کو پہچانیے، کوشش کیجئے۔ انسانی جسم میں جو امراض ہیں ان کی تشخیص کا عمل بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ودیت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ علم بھی سکھایا جس کے ذریعے وہ ان کی نگہداشت کر سکتے ہیں، ان کی مسائل اور پریشانیوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں انسان نے بہت کوششیں کی اور انسانی صحت کے حوالے سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کے منازل طے کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے انسانی جانوں کو بچانے کے کام میں کافی حد تک آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے جو پچھلے 100 سال پہلے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج انسان نہ صرف انسان کی جان بچانے کے لیے طبی حوالوں سے اس کے جسم میں مختلف اعضاء کی پیوندکاری کر رہا ہے، بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے وہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے اعضاء کی پیوندکاری کا بھی عمل دخل اس میں شامل ہو رہا ہے، اور اس پر بہت کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ انسانی جسم میں انسانی اعضاء کی پیوندکاری جو کہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے، اس پر بھی کافی سوالات تھے، کافی حلقوں کی طرف سے اس پر بھی بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور طبی حلقے بھی اس کو ایسا نہیں کہتے کہ یہ 100% ہو گیا، جس کے جسم میں اگر کوئی انسانی اعضاء لگ گیا تو وہ شاید ایسے ہی چلے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو ساری زندگی دوائیں کھانی پڑیں، ہو سکتا ہے اس کو اس کے حساب سے، اس کے میچ کرنے کے حساب سے وقت لگے۔ جب انسانی جسم میں جانوروں کے اعضاء کی پیوندکاری کی بات شروع ہوئی تو پھر یہ سوال اٹھا کہ جانور کون سا جانور، کس جانور کی پیوندکاری ہو رہی ہے؟ اگر وہ جانور چرند میں سے ہے، پرند میں سے ہے، تو وہ کیا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ لیکن حلال تو دوسری طرف ہے، قرآن تو ہمیں کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن نے ہمیں جن چیزوں سے کھانے سے، جن چیزوں کے بالکل ممانعت فرمائی ہے، اس میں کہا ہے کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے یا اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آپشن تو دیا ہے، لیکن انسانی جسم میں یہ اجازت کہ وہ کس طرح کا جسم، کس طرح کے اعضاء اس کے اندر لگائے جائیں، وہ کس طرح کی ضرورت ہے، اس پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ابھی حال فی الحال میں لگ بھگ 3-4 ہفتے پرانی بات ہے کہ انسانی جسم میں خنزیر کے دل کی پیوندکاری کی گئی، اور وہ پیوندکاری بہت کامیاب ہوئی۔ یہ کہا گیا کہ خنزیر جو ہے کیونکہ وہ گوشت خور بھی ہے، سبزی خور بھی ہے، اس لیے اس کے اندر بہت سی مماثلتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے مماثلت رکھتی ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کا اگر لگایا جائے کوئی آرگن تو کامیاب ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے گردوں کی بھی پیوندکاری کی گئی اور وہ بھی بڑی کامیاب ہوئی تھی۔ ہم اس سے پہلے بھی اور اگر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 تک جو ڈائبٹیز لوگوں کے لیے جو دوا بنتی تھی انسولین کے حوالے سے، وہ انسانی حوالوں سے چیز جو تھی وہ جانوروں کی ہی انسولین بنا کرتی تھی، اور سب لگاتے تھے، سب لگا رہے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں یہ پیوندکاری کا عمل داخل بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ ابھی جب یہ گفتگو ہوئی تو بہت سے حلقوں نے مختلف سوالات ریز کیے۔ طبی حلقے بھی ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جینیٹکلی موڈیفائڈ پگ ہوتا ہے جس کا یہ کچھ لگایا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کسی کا بھی اٹھا کے کوئی جسم لگا دیا۔ لیکن پھر قرآن کا جب ہم حوالہ دیکھتے ہیں تو وہاں تو یہ کہا گیا کہ آپ اس کا گوشت تک کھانا حرام ہے، تو اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جو دل کا حصہ ہے اس کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، اسلام چینل ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر اپنی جو لوگوں کی جو ہے آراء لی جائے، ماہرین کی آراء لی جائے، اور پھر تمام جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے ناظرین پہ چھوڑ دیا جائے، جو بہتر سمجھیں وہ کریں۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ انسانی جسم میں حیوانی اعضاء کی پیوندکاری کے حوالے سے طبی، دینی، اخلاقی اور نفسیاتی پہلو کیسے ہیں اور اس پر کیا گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے مفتی خلیل الرحمان صاحب ہیں، آپ عالم بھی ہیں، بنوری ٹاؤن سے بھی آپ کا تعلق ہے، میمونہ ویلفیئر ٹرسٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ لندن میں ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی مقرب
ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب ہیں، آپ ماہر امراض قلب، ماہر امراض سینہ، برطانیہ سے آپ کی جو ہے 40-45 سال سے آپ یہاں مختلف حوالوں سے طب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے علاوہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شامل ہوں گے، آپ بھی محقق ہیں، عالم ہیں، المورد پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ شیفیلڈ سے ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب شامل ہوں گے، ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب، آپ کنسلٹنٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، شیفیلڈ میں آپ ہوتے ہیں۔ آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جو ہے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں، بہت عرصے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مین مقصد ہے وہ انسانی جان بچانا ہے۔ آپ کا اصل کام یہ ہے کہ کسی طرح انسانی جان بچائی جائے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ اگر ایک انسان کی جان بچائی تو ساری انسانیت کی جان بچائی، اور آپ لوگ اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن ایتھیکلی اخلاقی ذمہ داریاں بھی آپ پہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک نیا تجربہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خنزیر کے دل جو ہے وہ انسانی جسم میں لگایا گیا اور وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کیونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ آپ اس عمل کو طبی حوالے سے کیسا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ خنزیر کا جسم جو ہے اور خنزیر کا جو دل کا سائز ہے وہ جی، وہی ہے جو انسانی دل کا سائز ہے۔ اچھا، خنزیر کے گردوں کا سائز بھی وہی ہے جو کہ انسانی گردوں کا سائز ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہم پر کہ انسانی جان کو بچانا، اور کسی بھی طریقے سے انسانی جان بچے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی، بے شک، اور اس کی ہر ہر ایک کا ایک وہ متعین ہے کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی بھی اس وقت اگر کوئی خنزیر یہاں پہ ہو تو اس کا دل اٹھا کے تو کسی انسان کے دل میں لگا دیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جی، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس کو ہفتوں لگتے ہیں تیار کرنے میں، اس میں جینیٹک انٹیک دیا جاتا ہے اور بار بار دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جینیٹکس جو ہیں وہ اس طریقے سے انسانی دل کے برابر ہو جائیں تاکہ وہ ٹرانسپلانٹ جب اس کو کیا جائے تو اس کی نشو و نما ویسے ہی ہو جیسے انسانی دل کی ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر اب صاحب، لیکن جو ہم نے پہلے دیکھا گردوں کے حوالے سے جو تجربات ہوئے وہ بڑے کامیاب ہوئے، اور ایک بہت بڑا ایک اس پر بھی میں آپ سے سوال کروں گا، ایک ریکٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، انسانی اعضاء کی فروخت کا کام ہوتا ہے اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ دنیا کے غریب ممالک سے ہوتا ہے۔ اس کی طرف بھی تو روک تھام ہو سکے گی اگر ہمیں جانوروں سے یہ چیز ہم لگا سکیں گے؟ یہ درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے جانور بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک، ویری یہ گڈ۔ اس کو خنزیر کو صرف اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کا سائز وہی ہے جو کہ انسانی دل کا ہے، اس کا سائز وہی ہے جو انسانی گردوں کا ہے، اور اس طریقے سے اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فنکشن جو جی، اس کا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ انسانی دل کا یا انسانی اس کا ہو۔ لیکن باقی کے حیوانات بھی ایسے ہیں جن میں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ آسان ترین طریقہ ہے تو اس لیے اس کو استعمال توجہ کیا دی جا رہا جاتی ہے۔ ہے۔ جی، ہاں، ڈاکٹر صاحب آپ سے اب بھی بات کرتے رہیں گے اس پہ، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی خلیل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، اصل میں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے، ہمیں کہا گیا کہ جو 4 چیزیں بنیادی طور پہ بتائی گئیں ان میں نام لے کر خنزیر کا لفظ استعمال کر کے ہم سے کہا گیا کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو جس کا کھانا حرام ہے وہ کھا کر جسم کا خون کا حصہ بنتا ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جسم میں لگانا اور وہ تمام عوامل، وہ ایک الگ کیفیت بنے گی جو انسان کی دماغ اور دل پر اثر ڈالے گی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد ربانی ہے
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو قرآن کریم کا یہ واضح ارشاد ہے کہ بے شک یعنی تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور اس کا خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو کہ واضح ہے اور جس کا بنیادی مقصد یہی ہے، جس سے واضح طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لفظ خنزیر اور ساتھ وہ جانور کہ جو غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کیے گئے، اور ساتھ ساتھ ان کا خون بھی، اور ساتھ ساتھ وہ جانور جو مردار ہو، یعنی خود بخود جو قدرتی طور پہ مر جاتے ہیں یعنی انتقال کر جاتے ہیں، جی ان جانوروں سے متعلق. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سوال اٹھا ہے، جیسا کہ آپ کا خصوصیت کے ساتھ جو یہ پروگرام رکھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، تو یہ یاد رہے کہ جب نص قطعی آ جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آ جائے، تو پھر ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی چوں چاں یا کسی بھی قسم کی کوئی ہم نے حیل اور حجت کا سہارا ہرگز نہیں لیا جاتا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پر ہم کو عمل کیا جاتا ہے. صحیح. اسی طریقے سے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے، یعنی جن جانوروں کو حرام کیا گیا جو کہ علی الاعلان خنزیر کو حرام کیا گیا ہے، پھر اسی طرح وہ جانور کہ جن کو حلال قرار دیا گیا ہے تو ان کا کھانا بھی درست ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ حلال جانور مکمل حلال نہیں ہوتا، اس میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 22 اجزاء 22 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے. اچھا. یعنی حلال جانور میں بھی بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کا کھانا مکمل جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو اعضاء کاری کی پیوند کاری ہے، اس کی کچھ بنیادی صورتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں. میں امید ہے کہ انشاءاللہ جی ہمارے سننے والے اسلام ٹی وی کے حاضرین اور ناظرین سب کی سمجھ میں ضرور آئے گی. اصل بنیادی مقصد اعضاء جو پیوند کاری کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جان کو بچانا ہے اور جو اس کا اعضاء ضائع ہو گیا ہے اس کو درست کرنا ہے. اب اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہ صورت بنتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس بندے کو یا اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا آیا اس کا نعم البدل کسی صورت میں بن سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ کہ اس کو گردے کی ضرورت ہے، ایک گردے پر بھی انسان کا گزارا ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے تو اگر وہ یہ اس بات کی تجویز دے کہ اس کو دوسرا گردہ لازم لگایا جائے، تو پھر وہ ارد گرد کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی جاننے والے ہوتے ہیں یا ان کا جو سائز ہوتا ہے یا جو بھی نمبر ہوتا ہے اس کے حساب سے ضرورتاً لگایا جا سکتا ہے. صحیح. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی دینے کو تیار ہی نہ ہو، ہوں یعنی ایک یہ بھی مثال دی جاتی ہے، فقہاء کرام نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو مول لین یعنی خریدنا بھی پڑے تب بھی اس کا ضرورتاً جائز ہوگا کہ آپ اس کو خرید کر بھی جو ہے وہ اعضاء کی پیوندکاری کر سکتے ہیں. یعنی صحیح. مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص ہے یا بہت زیادہ غریب ہے، نادار ہے، اور اس کو بہت زیادہ رقم کی طلبگار ہے یا وہ قرض دار ہے، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ میں اپنا ایک گردہ آپ کو دیتا ہوں بشرط اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی جو ٹھیک. ہے وہ میرا بالکل. قرضہ وغیرہ اتر جائے، جی معاملات درست ہو جائیں، تو اس کی بدولت ضرورتاً اس طرح کرنا بالکل جائز ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اس کی مقصد بنیادی طور پہ ہاں. یہ ہرگز نہیں ہے کہ مطلب ہم طرح طرح کی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے. میرا اچھا مقصد دیکھیں، لیکن مفتی سب صاحب سے اس پر پہلے ایک میں سوال یہ بنتا ہے. تنقید نہیں ہے، میرا مقصد ایک بیان کرنا ہے اس کے جی اوپر کہ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے ہم ضرورتاً ہر چیز کو ضرورت بنا لیتے، یہ جان بوجھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا آپشن بھی موجود ہے، صحیح. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم اسی چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو اس لیکن طرح اور ایک بھی چیز ہے نا بہت سارے مفتی صاحب، فرائض و اس قوائم میں ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے مفتی صاحب. جو آپ نے قرآن کی جی آیات پڑھی، سورہ بقرہ کی جو آیات آپ نے تلاوت کی، اس کے آخر میں جو ایک الفاظ کچھ اور آتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسرے کا نام پکارے گا حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو. یعنی کہ مجبوری، اضطراری کیفیت جو ہے یہ تو اور ہمیں اختیار دیتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اضطراری کیفیت میں تو بہت سے عوامل سے گزرنا پڑتا ہے نا کسی کی جان بچانے. اچھا آپ نے گردے کی بات کی، گردہ تو ایک آدمی دوسرے کو دے دے گا، دل تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. دل کے انتظار کے ٹرانسپلانٹ کے لیے بہت عرصہ رکنا پڑتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اضطراری لیکن کیفیت. وہ قرآن حمید کی جو آیت مبارکہ ہے جس کا آپ نے آخری والا جو جز بیان کیا ہے، اس کا مقصد میں نے پہلے ہی اس میں ذکر کر دیا ہے کہ ضرورت، ہر چیز کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے اور جو ایک حاجت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. صحیح. اب مثال کے طور پہ جو حلال جانور ہوتے ہیں یعنی جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اگر کوئی بھی اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اگر وہ اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں جانور ہے
اگر اس کا دل اگر آپ اس طرح درست طریقے سے لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو صحیح، بالکل ایسا کرنا جائز ہے اسلام میں، اس میں کوئی قباحت نہیں، قطعاً بالکل جمہور فقہائے کرام، متقدمین، متأخرین سب کے نزدیک جائز ہے، مطلب جبکہ وہ خنزیر کا حلال بھی لگانا ہو، بھی جائز ہے پھر، اس کا اشد۔ مطلب ہے کیا چیز؟ آپ اس کا مطلب اگر جائز ہے اضطراری کیفیت میں، تو کیا خنزیر کے جسم کے اعضاء بھی لگائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، خنزیر کا تو بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا نا، قرآن کریم کے بھی شروع میں نے عرض کرا نا آپ کی جی خدمت میں جی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تو آیت مبارکہ نص سے قطعی سے ثابت ہے نا کہ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، ہم، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہے اس کو نجیس العین یعنی مکمل طور پہ بالکل، حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا ایک ایک بال، ایک ایک روواں جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم، اب ہم جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کا دل ہو، جی، کسی اور جانور کا بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہم، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا کوشش کریں، اور ہم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے آگے خم دل اور ہم، خم سر ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ بے کریم شک دیکھیں، بے شک، ہر شخص کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک حاجت ہوتی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ رب کائنات جب کل ہم، نفس ذائقۃ الموت، کہ صحیح ہر جان نے موت کا مزہ یقیناً چکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح، لیکن ہم جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ ہم، ہماری ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جان بھی بچ جائے، ہم، اور ہماری ہر ممکن شریعت مطہرہ کی یہ اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ یا فتویٰ بیان کیا جائے کہ ہم، جس کی بدولت جو ہے وہ امت کے لیے ایک آسانی پیدا ہو۔ ٹھیک، یعنی انتقال خون سے متعلق اگر ایک مثال ہم پیش کریں ہم، تو پہلے جائز نہیں تھا، اب جائز ہو گیا ہے، ہم، کہ پہلے ناجائز ہونے کی صورت بھی یہی تھی کہ انتقال خون ہے، ایک کا خون دوسرے کے جسم میں منتقل کیا جا رہا ہے، ہم، تو ضرورتاً طور پہ ہر چیز جائز ہوتی ہے، جبکہ وہ جائز چیز کا بنیادی مقصد یہی ہو کہ ہم اسی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ کسی کی جان بچے، اور ہم، خاص کر وہ چیز جبکہ خود بھی جائز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا خنزیر سے متعلق، تو اس کی تو قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا جی شفاء فی الحرام، کہ بالکل حرام میں شفا ہے ہی نہیں۔ تو بالکل، اب یہ اگر ہم اس بات کو سوچ لیں کہ بھئی حرام میں شفا کیسے مل سکتی ہے اگر وہ شخص بالکل درست چل رہا ہے، جس کا دل لگایا گیا ہے، ہم، تو یہ تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اللہ، اس کے رسول اور اس کے قانون کے ٹھیک ہے، خلاف ورزی ہے یقیناً۔ بہت اچھی بات کی تو آپ نے۔ میں ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ ایک اور سوال پوچھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی، قرآن کے حوالے بھی دیے، اور الحمدللہ ہم سب اس پر بالکل ایمان ہمارا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے۔ آپ نے ہمیں مشورہ بھی دیا اور ایک بات کہی کہ ضروری نہیں کہ اسی کا لگایا جائے، اور جانوروں کے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی نالج ہے کہ کچھ اور جانوروں پہ بھی اس قسم کے تجربات ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، یا وہ انسانی جسم کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے گھوڑے کا دل جو ہے وہ اس پہ تجربات ہوئے ہیں، اچھا، اور کتے کے دل پہ تجربات ہوئے ہیں، صحیح، لیکن وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہوئے۔ اچھا، وہ اس وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوئے کہ بھئی ایک ان کا جینیٹک کوڈ بالکل مختلف ہے، صحیح، اور باقی جو ہمارا جینیٹک کوڈ انسانوں کا وہ بالکل مختلف ہے۔ مفتی صاحب نے ابھی ایک بات فرمائی کہ آپ خنزیر کا کوئی بھی حصہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، ہم، تو اب آپ دیکھیے کہ ہش پپیز کے جوتے جو ہیں ہم، جن میں سور کا چمڑا ہوتا ہے، ہم، اور وہ میں نے بے شمار مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس پہ اگر مفتی صاحب اگر کوئی وہ بیان فرما دیں تاکہ کوئی فتویٰ اچھا، فرما دیں تو وہ میں ہمارے چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے یہ خلاف۔ بات میں پوچھوں ضرور۔ آپ نے اس بات کا جی تو جواب دیا کہ کچھ اور تجربات بھی ہو رہے ہیں جانوروں پہ۔ ہم نے سنا ہے کہ ہرنیا میں بھی کچھ کوئی کارڈ لگائی جاتی ہے جو خالصتاً خنزیر کی ہی ہوتی ہے، اور وہ اسی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پورسین جو ہے، پورسین جس کو جو پورک سے لیا جاتا ہے، یا بووین جو ہے جو کاؤ سے لیا جاتا ہے، اس کا بھی جی استعمال جی بہت ہے، اور ایتھیکلی ڈاکٹرز بتاتے ہیں پہلے کہ یہ چیز استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، کیا آپ کے نظر میں پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ انسولین وغیرہ جو یہاں پہ بنا کرتی تھی، جی اور پہلے یعنی آج کل تو عربوں کی وجہ سے وہ خنزیر کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو پہل انسولین بنا کرتی تھی وہ ساری کی ساری سور کی ہوتی تھی، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ بے شمار دوائیاں ایسی ہیں ہوں جو کہ
खंजीर से ओरिजिनेट करती हैं और जी मुझे मालूम नहीं और मैं जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। डॉक्टर साहब मैं मुफ्ती साहब आपसे बिल्कुल मैं ब्रेक पे जाना है, मैं आखिरी में सवाल पूछूंगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, हम ये सवाल तो चले हम अगर ऐसे जानवरों का जो हलाल जानवर हैं उनकी चीज़ें ले लेते हैं, लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इसका तयन कैसे किया जाएगा कि वो भी अल्लाह के नाम पे उनको जो है उनको किया गया था, उनको कुर्बान किया गया था, क्या पता कहाँ से आ जाए, वो कह तो दे बकरे का दिल है, घोड़े का दिल है, उसका कैसे फिर इलाज होगा, वो कैसे उसके बारे में हम फाइनल करेंगे? भाई इसकी तो बड़ी मिसाल है ना, हम पाकिस्तान में और आप भी और हम भी इतने सालों से कसाई से गोश्त खरीदते हैं, तो क्या हम उससे ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये अल्लाह के नाम पे तुमने ज़िबा किया है या बेचने के नाम पे ज़िबा किया है? तो हुस्ने ज़न कायम किया जाता है कि भाई मुसलमान है, कलमा गो है, सही यकीनन जब इसने ज़िबा किया होगा तो अल्लाह का नाम लिया होगा। और अगर अल्लाह का नाम कोई जान पूछ कर ज़िबाह करते वक्त ना ले तब वो जानवर हराम होता है। और अगर कोई भूल से नहीं भूल मतलब ये जाए तो तो ज़िबा नहीं उसके होगा दिल ना, में अल्लाह का ये नाम तो मौजूद है। सर्जरी होगी, ये तो दिल निकाला जाएगा, ये ज़िबा तो होगा नहीं, ये तो जिंदा होगा जिस वक्त दिल निकाला जाएगा, कोई भी जानवर हो तो। अच्छा, आपने क्या फरमाया कि जो ये दिल की पैमनकारी करते हैं तो उसको ज़बाह नहीं करते वो तो या ज़िबा नहीं होता ना, किसी क्योंकि और वो तो सूरत? ज़िबा हो जाएगा तो मर जाएगा, तो फिर तो दिल निकालेंगे तो फिर तो दिल तो मुर्दा दिल निकलेगा, वो कैसे लगाया जाएगा? तो फिर उसको किस तरह दिल निकाला जाता है वही वैसे? डॉक्टर साहब जैसे ये वजाहत मैं कर रहे आपसे थे पूछ। इसकी, कि हमें जो है वो ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेट करके ही घोड़े का या बकरे का या किसी का भी कोई भी ऑर्गन जो है वो इस तरह निकाला जाता है, वो उस वक्त तक वो मरा नहीं होता, वो जिंदा ही होता है। मतलब उसके मखसूस आज़ा मतलब जी जहाँ दिल जी की जी तरफ सीने की तरफ है वहां पर उसका चीरा वगैरह लगाया जी जाता है, ये बुनियादी मकसद है। जी और फिर वहां से उसको निकाला जाता है, ऐसे ही कहने का जी मतलब बिल्कुल है यही है आपका? जी। ये आपके नज़र में हलाल है कि नहीं है ये? देखें, आज़ाकारी का जहाँ तक सवाल है और जिस तरह ज़बह करने का है, ज़बह करने से मुराद ये होता है कि अल्लाह के नाम पे, जी तो अल्लाह के नाम पर जो है वो रगों को जो है वो बहुत इस तरीके से ज़ब्ह किया जाए। और जी फिर उसके बाद दिल को इस्तेमाल करने के लिए अगर वो बहुत दिल बहुत इस्तेमाल शुक्रिया, नहीं हो बहुत बहुत सकता शुक्रिया आपका मुफ्ती मकसद। साहब आपका। हमें एक ब्रेक पे जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मशवरे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद शेख साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ये जो बात है, ये बहस है, ये कंटिन्यू रहेगी। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारी दरमियान गुफ्तगू जारी है इंसानी जिस्म में हैवानी आज़ा की पेवंदकारी, तिब्बी, दीनी, अखलाक़ी और नफ्सियाती पहलू, ये इसके मुख्तलिफ़ पहलू है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले हमारे साथ मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद थे, डॉक्टर जावेद शेख साहब मौजूद थे, जिनकी आरा का हम एहतराम करते हैं। हम आप पर यह भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यहाँ हमने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ दोस्तों को दावत दी है जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इससे ना ये हमारी राय है, ना हम इस पर अपनी कोई राय देंगे। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि लोगों तक जो आम इस वक्त गुफ्तगू हो रही है उसमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की जो सोच और फ़िक्र है और जो फ़लसफ़ा है वो पहुँचे। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ अभी जो दूसरे मेहमान, दो मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर इरफान शहज़ाद साहब हैं, आप मुहक्किक़ हैं, अल-मौरिद पाकिस्तान के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा शेफील्ड से हमारे साथ डॉक्टर कैसर अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट हैं, माहिर अमराज़ नफ्सियात हैं, आप बहुत मशहूर बरतानिया की शख्सियत हैं जो इस हवाले से बहुत इनका काम भी है। आप दोनों को मैं इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो मैं डॉक्टर इरफान शहज़ाद साहब आपकी तरफ चलता हूँ। आपने अभी मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ सुने, मुख्तलिफ़ बातें सुनी आपने देखा, मुफ्ती साहब ने भी बड़ी वजाहत की कि कुरान की वाज़ेह आयात मौजूद हैं जिस हवाले से कि जिसका गोश्त तक खाना अल्लाह ने हराम करार दे दिया है, तो उसी के जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा जिस्म में लगा लेने से जो असरात होंगे वो बिल्कुल मनफी और पैदा होंगे। इंसानी जिस्म पर एक नई चीज़ और नया ज़ाविया खुल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ तो चलिए जो लोग हैं वो इसको खाते भी हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उनके लिए तो ये मसला नहीं है, उन्हें तो कोई परवाह नहीं है, उन्हें तो सिर्फ इससे ग़रज़ है कि ठीक है जान बच रही है और ये एक आसान ज़रिया, इससे बचा ली जाए।
لیکن ہم جو دیندار لوگ ہیں، جو اسلام پسند ہیں، اسلام کا تعلق ہے ہمارا، ہمیں قرآن کے واضح احکامات کو فالو کرنا ہمارے لیے جو ہے سب سے ضروری چیز ہے، وہ کیا کریں جبکہ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو دین کا ہمارا مقصد ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور جتنی بھی یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ 3 طرح سے ہے، یعنی آپ کے اخلاق کا تزکیہ، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کا تزکیہ، اور آپ کے بدن کا تزکیہ۔ بدن میں آپ کی یہ صفائی ستھرائی ہے، وضو ہے، وہ سب یہ سارے۔ تو فی الحال ہمارا جو فوکس ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں ہے، پھر اسی سے ہم آگے جائیں گے کہ وہ خنزیر کے گوشت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور پھر اس کی ٹرانسپلانٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی روشنی میں جن چیزوں کو انسان کے تزکیہ نفس کے لیے نامناسب سمجھا ہے ان کو منع فرمایا ہے جی۔ اور یہ آپ غور کیجئے گا کہ ان چیزوں کو منع فرمایا ہے جو چیزیں انسان کھا سکتا تھا، یعنی کہ جن چیزوں سے گھن آتی ہے وہ تو وہ کھاتے ہی نہیں۔ جو چیزیں وہ کھا سکتا تھا کسی کنفیوژن کی وجہ سے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، اس میں مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور اس میں یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ تو ان چیزوں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو اب جو یہ منع کیا ہے، خوراک ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں اور اس سے ہمارے تزکیہ نفس پر اثر پڑتا ہے۔ وہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہ ایک مابعد یہ اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مابعد الطبیعی چیز ہے کہ وہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ تزکیہ نفس کوئی نفسیاتی قسم کی چیز نہیں ہے، کوئی طبی قسم کی چیز نہیں ہے، کوئی فزیکل قسم کی چیز نہیں ہے، یہ مابعد الطبیعیاتی قسم کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وضو کرنا پڑتا ہے یا غسل کرنا پڑتا ہے اگر اس کی جو ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارا جسم بظاہر صاف بھی ہو تب بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو احساس ہے نا تزکیہ کا، بس اسی احساس کو برقرار رکھنے کے لیے مردار بھی اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا جس چیز کا گوشت کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، تو کیا کسی ایسے جانور کا ٹکڑا اس کے جسم کا اٹھا کر اپنے جسم میں لگا لینا، تو کیا یہ بھی درست ہوگا؟ تو دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ ایک ہی بات ہے، یعنی اس کے گوشت کو کھا کے اپنے جسم کا حصہ بنانا یا اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا اپنے جسم کے اندر رکھ لینا، یہ بیسیکلی ایک ہی بات ہے۔ اسی بنا پر اس کو علی الاطلاق حلال نہیں قرار دیا جا سکتا یا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن آگے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جہاں پر اس کو گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے، آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اضطرار لاحق ہو جائے، مجبوری لاحق ہو جائے، جان بچانے کا معاملہ آ جائے، تو تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو۔ صحیح۔ اسی اصول پر ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ پھر ہم خنزیر کیا اور بھی کوئی جانور ہو، جو کوئی درندہ ہو، اس کے جسم کا استعمال کر کے اگر انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی جان بچائی جائے۔ تو یہ ہے ہمارا۔ جی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اصل میں جو سورہ بقرہ کی آیات آپ نے جس کے حوالہ دیا، اگر ہم سورہ مائدہ کی طرف جائیں، سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح 4-5 چیزوں کی وضاحت کی گئی۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح ہو۔ ان تمام باتوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے آخری جو آیتیں ہیں وہ بڑی مکمل ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند فرما لیا۔ یعنی کہ یہ وہ آیتیں ہیں جہاں دین مکمل کیا جا رہا ہے، وہاں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ سختی سے ممانعت ہے اوپر دی گئی 5 چیزوں کی۔ تو اس کے باوجود اگر چھوٹ کا آپ نے جو اضطراری کیفیت کا حوالہ دیا تو وہ نکلتی ہے، تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کیا اس پہ حتمی رائے کیا دیں گے؟ جی، اس میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تمام حرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ کوئی کسی کو مجبوری لاحق ہو جائے تو وہ حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے۔ اسی اصول پر ہم کہیں گے کہ اگر مجبوری لاحق ہو جائے، انسان کی جان بچانی ہے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم ان حرام چیزوں کا استعمال کا جواز کا فتوی دیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور اس پہ اٹھتا ہے کہ اس وقت بہت سے جانور تھے، کھلے عام درندوں کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا، چرندوں کو حلال قرار دے دیا گیا،
اس کے حوالے سے کچھ جو سوالات تھے شاید لوگوں کے ذہنوں میں، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا، یا اللہ میاں کو خاص اس سے کوئی مسئلے مسائل تھے، کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ تو اپنی تخلیق سے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے ایسا کیوں عمل کیا گیا کہ اس کو خالصتاً نام لے کر اس کو متون ٹھہرایا گیا؟ جی اس میں ایک غلط فہمی مسلمانوں کو لاحق ہو گئی ہے کہ وہ اس کو پلیت جانور سمجھ لیا ہے انہوں نے، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حرام قرار دیا نا، اس کے پیچھے ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ خدا کی شریعت وہیں پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آتی ہے جہاں پر ہم کسی چیز میں کنفیوز ہو سکتے ہیں اور کسی فیصلہ کو نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ صحیح۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت آ کر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ درندے نہیں کھانے، اور ہمیں معلوم ہے کہ چرندے ہم کھائیں گے، لیکن اگر آپ اس خنزیر کو دیکھیے تو یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے، یہ بکری کی اسپیشیز سے ہے لیکن یہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ کنفیوز کر دیتا ہے کہ اس کو حلال جانوروں میں رکھیں، سبزی خوروں کے ساتھ اس کا الحاق کریں، یا گوشت خوروں کے ساتھ اس کا الحاق کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اپنی ورڈکٹ دی ہے کہ اس کا الحاق درندوں کے ساتھ ہوگا۔ واہ، بہت اچھی، صحیح طرح سے آپ نے اس کی وضاحت کی۔ میں ڈاکٹر زیدی کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ بہرحال پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، آپ ماہر امراض نفسیات بھی ہیں، آپ بہت سے حوالوں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک انسانی جسم میں اگر انسانی کوئی آرگن ہی ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے بھی کوئی نفسیاتی ذہنی اثرات ہوتے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ایک انسانی جسم میں ایک جانور کے کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو اس کے طبی اور نفسیاتی کیا اثرات ہو سکتے ہوں گے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ایک ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسپلانٹ ہے اس کے بھی نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے کسی اینیمل سے ایک آرگن کو ہیومن ٹرانسپلانٹ، یہ تو ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج میں ہے نا، تو ایک اس وقت ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے نتائج کا بھی انتظار ہے فزیکل حوالوں سے۔ اب اس کے جو نفسیاتی کنسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ بات تو بہت عرصے بعد ہی پتہ چلے گی جب یہ سلسلے جو ہیں وہ زیادہ تواتر سے ہوں گے اور زیادہ بڑا سیمپل ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو کیا انسانی آرگن کے ہوتے ہیں انسان کو جو اعضاء؟ جی، لیکن ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن the knowledge that we have from dealing with the patients جن میں ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ اسے بگ ایشو نفسیاتی جو بیماریاں ہیں ان کا اس کے کچھ نہ کچھ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہے یہ ایک اتنے بڑے سٹریس کا عمل ہے کہ جس سے لامحالہ انسانی جو نفسیات ہے اس کے کوپنگ میکینزمز پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ ویل اسٹیبلش فیکٹس ہیں کہ جب ٹرانسپلانٹیشن کا مرحلہ تک جب تک پہنچتا ہے انسان تو اس وقت وہ کسی ایک بیماری سے سفر میں کو کوپ کر چکا ہوتا ہے جو کہ اپنی اینڈ سٹیج پہ آتی ہے، یعنی گردہ ہے یا لیور ہے وہ کام کرنا چھوڑ چکا، تو وہی جو اس بیماری سے گزرنے کا عمل ہے وہ انسان کو ولنریبل بنا چکا ہوتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی اور مختلف مینٹل ہیلتھ ایشو کے لیے۔ اور پھر جب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے۔ سارا عمل جو سرجری کا ہے وہ سٹریس ہوتا ہے، اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پریڈسپوز کرتی ہیں، جو امیونو سپریسنٹ میڈیکیشنز لینی ہوتی ہیں وہ ان اٹ سیلف اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ مختلف مینٹل ہیلتھ ایشو کی صورت میں برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں۔ تو اب اگر اس میں ایڈڈ سٹریس فیکٹر یہ شامل کر لیا جائے کہ انسان کو یہ بھی کوپ کرنا ہے کہ اس کے جسم میں جو عضو ہے وہ ایک جانور کا ہوگا، اور ایک نفسیاتی پہلو ہے بہت بڑا نفسیاتی پہلو ہے۔ اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ
خاص طور پہ اہل خنزیر کا کتاب کے لیے، اور خاص طور پہ اہل یہود ہمارے برادران اور مسلمانوں میں، کیونکہ اس جانور کے حوالے سے ایک خاص الہی احکامات کے لیے کی وجہ سے ایک بودھ پایا جاتا ہے اور ہم اس سے ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتے، تو وہ ایک اتنی بڑی ایک نفسیاتی جو آپ کی وہ ہے انسٹنگ، جسے ڈسگسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ گھن آنا ہے کسی چیز. صحیح یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر فرض کریں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوگا یہ جو بھی کچھ ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خنزیر کے اندر یہ وجوہات تھیں، شرمناک سچویشن تھی، بہت سی چیزیں اس میں سے شاید نکال دی جائیں اور پھر یہ ایک صرف مشین بن کے رہ جائے، ایک مشین کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی کیا نفسیاتی طور پہ یہ دباؤ رہے گا کہ کیونکہ میرے جسم میں کسی اور جانور کا دل لگا ہوا ہے تو وہ ایک ذہنی اثر رہے گا اس کا، یا وہ ایک مشین کے طور پہ استعمال ہوگا؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ایکسپلین کریں گے سٹریس ریلیف کے لیے. اچھا. لیکن ہر چیز کی ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ یعنی وہ ہے تو جی بالکل. اچھا میں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ سوال یہیں سے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے انسانی جسم میں انسانی جسم کی کسی آرگن کی پیوند کاری کی جا رہی ہے، تو وہ انسان کیسا تھا، اس کا دل کیسا تھا، اس کا دماغ کیسا تھا، وہ کس قسم کی حرکات و سکنات کرتا تھا، کیا یہ سب بھی آ جائیں گی؟ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اگر کسی ایسی خنزیر کا دل لگا دیا جائے یا کوئی آرگن لگا دیا جائے تو پھر تو بالکل یہی ہو جائے گا اور نفسیاتی طور پہ بھی اس دباؤ میں آ جائے گا، تو پھر یہ تو ایک بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی نا. تو یہ تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک جائے گی بات. اور انسانی جسم میں بھی جب انسانی جسم کا لگایا جائے گا تب بھی وہ اس کی خصلتیں اس میں آ جائیں گی. تو کیا اسی لیے اس کو منع کیا جاتا ہے یا منع کیا جا رہا ہے اس پر؟ جی کسی اور جانور کے یا کسی اور انسان کے اعضاء کسی دوسرے میں لگانے سے اس میں کوئی نفسیاتی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ تو خیر طب اور نفسیات کا موضوع ہے، وہ اس کو دیکھیں کہ واقعی پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. جی. جہاں تک خدا کا دین کا تعلق ہے تو اس نے جب یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ اضطرار کی حالت میں حرام کھا سکتے ہیں، اس وقت اس حرام کھانے پر اس انسان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نفسیاتی اثرات تو پیدا ہو رہی ہوں گے نا. ایک ڈسگسٹ کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوگی کہ میں حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا ہوں. صحیح. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب اس سے نکل آتے ہیں اس مجبوری کی کیفیت سے، تو وہ اس واقعے کو یاد کر کے افسوس ساری زندگی کرتے رہتے. بالکل کہ مجھے کسی وقت میں حرام کھانا پڑا تھا، مردار کھانا پڑا تھا، اور جب بھی یاد کرتے ہیں انہیں برا لگتا ہے. جی. تو یہ تو ایک الگ نفسیاتی مسئلہ ہے. اچھا ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کے واضح احکامات ہیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے بالکل ہمیں اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے، لیکن ابھی جیسے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب نے کہا کہ یہاں بہت سے لوگ اس کے جوتے کسی چیز کے بنا کے گھوم رہے ہیں، کوئی اور لوگ پرس لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کام آتی ہے. اس کے صرف اسی کی نہیں، خنزیر کی نہیں، اور بہت سے جانوروں کی کھالیں جو شاید حلال نہیں ہوتے. تو وہاں پھر ہم کیا دیکھیں گے، دینی موقف اس پہ کیا کہتا ہے؟ جی یہ صرف کھانے پینے کے لیے حلال تھے تاکہ ہمارے جسم کے اندر جسم کا حصہ نہ بن جائے. اس کے علاوہ تو ان کا جو بیرونی استعمال ہے وہ ہمیشہ سے جائز رہا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ حدیث ملی ہے کہ جس میں آپ نے ایک مردہ بکری تھی تو اس کو دیکھا تو جو ہے وہ لوگ اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی کھال کیوں نہیں اتار لیتے اور اس کو اپنے استعمال میں کیوں نہیں لے آتے. تو اس صحابہ کے دور میں لوگ یوں کیا کر لیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مردہ جانور ملتا تھا تو اگر اس کا کوئی حصہ قابل استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر اس کی کھال، تو وہ اس کو اتار کے تو استعمال کیا کرتے تھے. جی زیدی صاحب، ڈاکٹر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سوالات وہیں جو نفسیاتی پہلو پر ہم بات کر رہے تھے مختلف حوالوں سے، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر شہزاد سے بھی اس پر بات کی کہ جب انسانی جسم میں انسانی اعضاء کو لگایا جاتا ہے تو اس کے بھی اثرات نفسیاتی طور پہ اس پہ آ جاتے ہیں. اس پر آپ نے کہا کہ اس پہ مستزاد یہ کہ اگر کسی ایسی جانور کا جو بالکل ممانعت ہو
تو زندگی تو ویسے ہی مطلب بیکار ہو جائے گی نا. بہت سے علماء کا موقف میں نے سنا, بہت سے لوگوں کی باتیں سنی, سب نے مجھ سے یہی کہا کہ اس سے بہتر ہم تو یہ چاہیں گے کہ بھائی ہم اللہ کے پاس ویسے ہی حاضر ہو جائیں بجائے اس کے کہ اس کا ہم استعمال کریں. تو یہ ایک نفسیاتی پہلو سامنے آ رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ہاں, اس میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں نفسیاتی اس کے کنسیکوینسز کی بات کر رہا ہوں تو وہ اور خصلتیں یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں. اچھا. سائنٹیفکلی اسپیکنگ, پیورلی سائنٹیفکلی اسپیکنگ, کسی بھی ایک آرگن کے میکینیکل فنکشنز کو یوز کرنے کے لیے جب وہ انسانی جسم کا حصہ بنے گا تو خصلتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی انسان میں اس کی خصلتیں نہیں آئیں گی. اچھا, خصلتیں نہیں آئیں گی, سائنٹیفکلی آپ کہہ رہے ہیں خصلتیں نہیں آئیں گی؟ نہیں, بالکل. خصلتیں کچھ اور چیز ہے اور نفسیاتی نتائج اور چیز. نفسیاتی نتائج کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک شخص جو پہلی دفعہ کچھ کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے سٹریس لیتا ہے. اگر کوئی شخص کبھی طیارے میں نہیں بیٹھا تو وہ اس میں بیٹھنے سے گھبرائے گا. تو اس گھبرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طیارے میں بیٹھنا ہے وہ غلط. یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے جسم میں کسی دوسرے انسان کا عضو لگ رہا ہوتا ہے تو ایک گلٹ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی شخص کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ اس کا آرگن وہ مجھے ڈونیٹ میرے کام آئے. اب وہ کام بھی آ رہا ہے لیکن انسان اس کی وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے. اور تو بہت سارے جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے سے بھی تیاری کی جاتی ہے کہ بنیادی طور پر ٹرانسپلانٹ کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف آپ سروائیو کریں بلکہ آپ کی کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہو. تو جو لوگ پہلے سے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تو لامحالہ ان امراض کا وہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد, اور جتنے وہ نفسیاتی امراض یا سٹریس زیادہ لیں گے اتنے اس آرگن کی وجہ سے جو سروائیول کا ٹائم ہے وہ اگر 3 سال تک ہو سکتا ہو, 5 سال تک ہو سکتا ہو تو وہ 1 سال رہ جاتا ہے. تو یہ اس کے بڑے سائنٹیفک نتائج کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ جو ویل ریکگنائزڈ نفسیاتی امراض ہیں جیسے انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سائیکوسس ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. خصلتوں کا ٹرانسفر از اے ویری نان سائنٹیفک آئیڈیا اینڈ مطلب خصلتوں کا آپ نے کہا کہ ٹرانسفر جو ہے نان سائنٹیفک آئیڈیا ہے, اور واقعی جو نفسیاتی اثرات تو ظاہر انسان کو ایک حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے تو اس کو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ فلاں چیز ہوئی تھی میرے ساتھ, اور اس گلی سے گزرتا ہے تو یاد آ جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ حادثے سے ایک نفسیاتی چیز ہے کہ پی ٹی ایس ڈی اسے کہتے ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو وہ اس کے فلیش بیکس آتے ہیں, اس کے خواب ڈراونے آتے ہیں. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ٹرانسپلانٹیشن کے نتیجے میں بھی وہ پی ٹی ایس ڈی جنم لے جاتی ہے. تو میں بالکل پیورلی سائنٹیفک سائیکیٹرک مسائل کی بات کر رہا ہوں, خصلتوں کی بالکل بات نہیں کر رہا. اور اس کے لیے اگر من حیث القوم انسان ذہنی طور پہ تیار ہو, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری سائنٹیفک انوینشن شروع میں اسلامک اسکالرز نے ریجیکٹ کی, لیکن جیسے جیسے اس کی افادیت سامنے آتی گئی وہ ایکسیپٹ ہوتی گئی. تو اسی طرح یہ والا آئیڈیا بھی جو ہے نا کہ کسی جانور کا جسم یا سور کا جسم کا جو دل ہے وہ انسان کا جسم میں لگا دیا جائے گا, وہ اس وقت ہمیں بہت عجیب لگ رہا ہے. اور جو اس کو ابتدائی طور پہ ان مرحلوں سے گزریں گے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈپریسنگ, انگزائٹی پرووکنگ اور وہ ہوگا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے, زیدی صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے من حیث القوم اور انفرادی طور پہ, تو یہ کتنا ہی آسان ہوگا جیسے طیارے میں بیٹھ کے دوسری جگہ چلے جانا یا موبائل فون استعمال کرنا. اور وہ جو جینیٹیکلی موڈیفکیشن ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی بھی جب ٹرانسپلانٹ انسان کے جسم میں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کنسلٹنٹ ماہر نفسیات شیفیلڈ سے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب, آپ بھی محقق المورد پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس سے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی خلیل الرحمان صاحب موجود تھے, آپ بنوری ٹاؤن سے آپ کا تعلق تھا. ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب ماہر امراض قلب برطانیہ موجود تھے. دوستو ہوتا کیا ہے کہ اصل میں بات کرنا ضروری ہے, مکالمہ بہت ضروری ہے, گفتگو ہونی چاہیے. موضوع کوئی بھی ہو, حساس موضوع بھی ہو,
تب بھی اگر ہم بات نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، معلومات شیئر نہیں کریں گے تو اچھا برا کی تمیز کیسے کریں گے؟ اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو محقق ہوں، جو عالم ہوں، جو ایکسپرٹ ہوں، جو کنسلٹنٹ ہوں، ان کو بلایا جائے، ان سے بات کی جائے۔ آج بھی ہم نے صرف یہی کوشش کی ہے کہ ایک ایسا موضوع جو ابھی زیر بحث ہے، جو نیا ہے، اس پر کم سے کم اپنے ناظرین کو باخبر کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ احساسات ہیں، مختلف رویے ہیں، جو مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف جو شخصیات ہیں، مختلف روز کی جو زندگی کے گزرنے کے معاملات ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو ہماری ایک کوشش تھی، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔